تعالیٰ کا درود شریف کے بارے میں ارشاد، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو اور خوب درود و سلام بھیجو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دربار نبوت میں حاضر تھا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں کتنا درود پاک پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہے پڑھ لیا کر۔ میں نے عرض کی، اپنی فرصت کی چوتھائی حصہ پڑھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہے پڑھ لیا کرو، اگر اس سے اور زیادہ پڑھے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا، کیا نصف کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اور اگر بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، دو تہائی کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اور اگر اس سے بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے سارے وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس صورت میں تیرے سارے فکروں کی کفایت کی جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجے، اس پر 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق بھی تشریف فرما تھے۔ جب نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا تو اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، جو مانگو گے دیا جائے گا، مانگ دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ دن بھر میں مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، وہ مرے گا نہیں جب تک وہ جنت میں اپنی آرام گاہ نہ دیکھ لے۔ ابن مسعود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق بھی تشریف فرما تھے۔ جب نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر فرمایا، جو مانگو گے دیا جائے گا، مانگ دیا جائے گا۔ حضرت فضالہ بن عبیدہ سے روایت ہے کہ ایک دن جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے اور ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے دعا مانگنا شروع کی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے جلدی کی، نماز پڑھے تو اس کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر مجھ پر درود پاک پڑھے، پھر دعا مانگے۔ پھر ایک اور نمازی آیا، اس نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نمازی کو جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے، اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن بھر میں مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، وہ مرے گا نہیں جب تک کہ وہ جنت میں اپنی آرام گاہ نہ دیکھ لے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے پاس اس انداز میں تشریف لائے کہ آپ کا چہرہ بہت حشاش بشاش تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے آپ سے سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ خوش ہوں کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے،
انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے محبوب، کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے، میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں بھیجیں اور میں اس کے 10 گناہ مٹا دوں اور اس کی 10 نیکیاں لکھ دوں۔ انس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور تمہارے باطن کی پاکیزگی ہے، اور جو مجھ پر ایک بار بھی درود پاک پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو پل صراط پر عظیم نور عطا ہوگا، اور جس کو پل صراط پر نور عطا ہوگا وہ اہل دوزخ سے نہ ہوگا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عوف سے روایت ہے کہ ہم صحابہ کرام میں سے 4-5 افراد دن رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور آپ سے جدا نہیں ہوتے تھے تاکہ آپ کی خدمت کی جائے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے نماز پڑھی اور سر سجدے میں رکھا اور سجدہ اتنا لمبا کیا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں آپ کی روح مبارک یہ پرواز کر گئی ہے، لیکن آپ نے سر مبارک اٹھایا اور مجھے بلا کر فرمایا، تجھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیا کہ میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی ہے، اب میں آپ کو کبھی نہ دیکھ سکوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ انعام یہ ہے کہ میری امت میں سے جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود پاک کم پڑھے یا زیادہ۔ سیدنا ابو کہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو کہل جو مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو 3 مرتبہ میری محبت اور میری طرف سے شوق کی وجہ سے درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمائیں کہ آپ ذات بابرکات پر درود پاک ہی وظیفہ بنا لوں تو کیا رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت کے تیرے سارے معاملات کے لیے کافی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کریم پڑھا اور اپنے رب کریم کی حمد کی اور مجھ پر درود پاک پڑھا، تو نے حمد پر اس کی خیر کو اپنی جگہ سے ڈھونڈ لیا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم دربار نبوت میں حاضر تھے، ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قریب ترین اعمال کیا ہے؟ فرمایا، سچ بولنا، امانت کا ادا کرنا۔ عرض کیا گیا، حضور کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، تمجید کی نماز، گرمیوں کے روزے۔ میں نے عرض کیا، حضور کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر کو دور کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا، کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، جو اسی قوم کا امام ہے تو ہلکی نماز پڑھائے کہ مقتدیوں سے کچھ لوگ بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی، بچے بھی اور کام کاج والے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف پیش نہ کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قرات اجر لکھتا ہے اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز تم میں سے وہ شخص ہر مقام اور ہر جگہ پر میرے زیادہ قریب ہوگا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کی ہوگی، اور تم میں سے جو جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 دنیا میں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو کہ اس درود پاک کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے، جیسے تمہارے پاس بدلے آتے ہیں، اور وہ فرشتے عرض کرتا ہے، حضور یہ درود پاک کا ہدیہ فلاں امتی کا جو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، اس نے بھیجا ہے، میں اس درود پاک کو نور کے سفید لیفے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے میری امت کے لوگوں
मुझ पर हर जुम्मे के दिन कसरत से दरूद पाक पढ़ा करो, क्योंकि मेरी उम्मत का दरूद पाक मुझ पर हर रोज़ पेश होता है। लिहाजा जिसने मुझ पर दरूद पाक ज़्यादा पढ़ा होगा, इसकी मंजिल मुझसे ज़्यादा करीब होगी। हज़रत आमिर बिन रबी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त देते हुए दौरान खुतबा फरमाते सुना कि बंदा जब तक मुझ पर दरूद पाक पढ़ता रहता है, अल्लाह ताला के फरिश्ते इस पर रहमतें नाजिल करते रहते हैं। जब तुम्हारी मर्ज़ी है तुम मुझ पर दरूद पाक कम पढ़ो या ज़्यादा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो फरमाया, मैंने आज रात अजीब मंजर देखा कि मेरा एक उम्मती पुलिस रात पर से गुजरने लगा। कभी वो चलता है, कभी गिरता है, कभी लटक जाता है। तो इसका मुझ पर दरूद पाक पढ़ा हुआ आया और इस उम्मती का हाथ पकड़कर उसे उसे पुलिस रात पर सीधा खड़ा कर दिया और पकड़े पकड़े इसको पार कर दिया। हज़रत रफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़कर ये कहा, खुदावंद उन्हें क़यामत में अपना क़ुर्ब ख़ास अता फरमा, इस दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब होगी। हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जो मुझ पर दरूद पाक पढ़े मैं इसका क़यामत के दिन शफ़ी बनूंगा। एक रवायत में है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दरूद पाक की कसरत किया करो, इसलिए कि तुम्हारा दरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा है। और मेरे लिए अल्लाह ताला से दर्जा और वसीला की दुआ करो, क्योंकि अल्लाह ताला के दरबार में मेरा वसीला तुम्हारे लिए शफ़ाअत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि जब वो दरबार में हाजिर हो तो अल्लाह ताला इस पर राज़ी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर दरूद पाक की कसरत करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी कब्र के नज़दीक दरूद शरीफ पढ़ा तो मैं इसको खुद सुनता हूँ, और जो दूर दराज जगह से पढ़ता है तो वो मुझे पहुँचाया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझ पर कोई शख्स सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला मेरी रूह को वापस फरमाता है और मैं इसके सलाम का जवाब देता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के बहुत से फरिश्ते ऐसे हैं जो ज़मीन पर फिरते रहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पहुँचाते रहते हैं। हज़रत इमाम हुसैन से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जहाँ कहीं भी हो मुझ पर दरूद पाक पढ़ते रहा करो, बेशक तुम्हारा दरूद मेरे पास पहुँचता है। हज़रत अम्मार बिन यासिर से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर कर रखा है, जिसको सारी मखलूक की बातें सुनने की कुदरत अता फरमा रखी है। जो शख्स मुझ पर दरूद पाक भेजता रहेगा, वो फ़रिश्ता मुझको इसका और इसके बाप का नाम लेकर दरूद पहुँचाता रहेगा कि फ़लाँ का बेटा और इसने आप पर दरूद पाक पढ़ा। एक रवायत में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दरूद भेजता है इस पर अल्लाह के फ़रिश्ते दरूद भेजते हैं, इस पर अल्लाह ख़ुद दरूद भेजता है, और इसके लिए सातों ज़मीनों और आसमानों की हर चीज़, चरिंद परिंद, शजर व हजर दुआ करते हैं। एक रवायत में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि इसमें और अल्लाह ताला के दरमियान पर्दा ना हो, मगर जब कोई शख्स मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो इस दरूद पाक की बरकत से वो पर्दा हट जाता है और वो दरूद के हमरा बारगाह इलाही में दर्जा कबूलियत पर पहुँचती है। और अगर कोई शख्स दुआ मांगने के साथ मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है, अगर कोई दुआ मांगने के साथ मुझ पर दरूद पाक नहीं भेजता तो इसकी दुआ उल्टी लौट कर आ जाती है। हज़रत हसन बसरा रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है, हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फ़ज़ाइल हज बयान करते हुए फरमाया कि जो हज करके जहाद को जाए तो एक जहाद का सवाब 400 बार हज के बराबर पाएगा। वो लोग जिनमें ताकत ना थी इस बात को सुनकर मायूस और दिल शिकस्त होने लगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर दरूद पाक पढ़ेगा वो ऐसी जज़ा पाएगा जो 400 मरतबा जिहाद करने वाले को मिलेगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब दो मुसलमान मुसाफ़ा करते वक्त दरूद पाक पढ़ते हैं तो इनके जुदा होने से पहले रब गफ़ूर और रहीम इनके पहले सब गुनाह माफ़ कर देता है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर हर जुम्मा के दिन दरूद पाक की कसरत किया करो, इसमें फ़रिश्ते हाजिर होते हैं। जो बंदा मुझ पर दरूद पाक पढ़े इसकी आवाज़ मुझ तक पहुँच जाती है। वो बंदा जहाँ भी हो, हमने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया आपके विसाल के बाद भी आप तक दरूद पढ़ने वालों की आवाज़ पहुँचेगी? फरमाया हाँ, विसाल के बाद भी सुनूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अम्बियाए कराम के अजसाम मुबारक हराम कर दिए हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि जुमेरात के दिन अल्लाह ताला आसमानों से फ़रिश्ते
روانہ کرتا ہے۔ اس کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات کے دن اور جمعے کی شب میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اس کا نام لکھ لیتے ہیں۔